کچہری لگی ہوگی حضور کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے تو نہیں ہونا؟ قیامت کے دن کچہری لگی ہے حضور کی خدمت میں پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ پھر کیا کہیں گے کہ ہمارا حق نہیں تھا، ہماری آنکھ تھی، ہماری بات نہیں ماننی تھی، ہم اس لیے تیرے حکموں کو نہیں مانتے رہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لینا، اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، اپنے محبوب کے حقوق معاف نہیں کرے گا، یہ پکی بات ہے، یہ بالکل پکی بات ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اسی بارے میں فرمایا سب سے افضل ترین جو اللہ کے عبد ہیں وہ بھی مصطفیٰ ہیں۔ ہم نے حضور کے حکموں کو نہیں مانا، ہم نے حضور کے فیصلوں کو نہیں مانا، ہم نے حضور کے دین کو گھر میں نہیں رکھا، ہم نے حضور کے نظام کو گھروں سے نکال دیا، بتاؤ پھر ہم نے حضور کو حاکم ماننا کب ہے؟ کہتے ہیں دین نہیں آ رہا، دین آئے کیسے؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں موت آ جائے، دعا تو بڑی گاڑی کرتے ہیں، ہمیں کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کس موقع پہ اپنے نبی کو حاکم مانا؟ کیا تقسیم کرتے وقت گھروں کے اندر حضور کے حکم کو مانا؟ کیا گھروں کے اندر زمین کی تقسیم کرتے وقت اپنے محبوب کو حاکم مانا؟ کیا جس وقت اپنے بیٹوں کو، اپنی بچیوں کو تم نے تقسیم کر کے جو حصہ دیا حضور کو حاکم مانا؟ پھر ہمارے جملے میں جس وقت حضور کے دین کی بات کی جائے، حضور کے نظام کی بات کی جائے، پھر ایک ہی بات آتی ہے موجودہ طریقہ میں گانا کرنا۔ اس لیے حضور کے پیارے غلاموں ہم اپنی طرف آ جائیں۔ رب الجلال نے فرمایا بندہ جس عمر میں بھی پہنچ جائے توبہ کر لے، میں توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے نا، جس عمر میں بھی پہنچ جائے، جتنے بھی گناہ ہو جائیں، توبہ کر لے، میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ مالک کی بارگاہ میں ہم سب پہلے توبہ کریں، پھر خوشحالی آئے گی، پھر ذہنی سکون ملے گا، پھر گھروں کے اندر خوشحالی آ جائے گی، پھر اللہ پاک رزق دے گا، رزق کی حلال پھر دے گا۔ جس وقت توبہ کریں گے کہ یا اللہ اتنی عمر گزر چکی ہے، تیری بھی نافرمانی کی، تیرے محبوب کی بھی نافرمانی کی، آج توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پھر خوشحالی گھر میں آئے گی، پھر رونقیں گھر میں آئے گی، پھر سکون ملے گا ذہنی، پھر بندہ خوشحال ہوگا۔ آپ کہتے ہیں کہ خوشحالی ان دنیا داروں، یہ دنیا دار ہمیں خوشحالی دیں گے، ہم نے سمجھا کہ دنیا دار ہمیں خوشحالی دیں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، اس کی سپورٹ کریں گے، فلاں کی سپورٹ کریں گے، فلاں کے نعرے لگائیں گے، فلاں کی بات کریں گے، فلاں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہمیں خوشحالی ملے گی۔ کبھی یہ خوشحالی تمہیں نہیں دے سکتے، خوشحالی محمد عربی کا نہیں دے سکتا ہے، کوئی بھی خوشحالی نہیں دے سکتا، حضور کے دین کے علاوہ کوئی خوشحالی نہیں دے سکتا۔ حضور کا دین ہی تمہیں صاف پانی دے گا، حضور کا دین ہی تمہیں انصاف دے گا، حضور کا دین ہی تمہیں اور جناب والا رزق حلال دے گا، حضور کا دین ہی تمہیں سکون دے گا، اور حضور کا دین ہی کل قیامت کے دن تمہاری عرش کا سبب بن جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلو۔ ہم نے حضور کو رسمن نہیں، ہم نے رسمن حضور کو مانا ہوا ہے، ہم نے رسمن مانا ہے، کلمہ پڑھ لیا بس ہم نے کہا مسلمان ہو گئے، بس کلمہ پڑھنے کے یہی تقاضے تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم جھوٹ بھی بولتے رہے، غیبت بھی کرتے رہے، زنا بھی کرتے رہے، چغلی بھی کرتے رہے، دنیا داروں کے ساتھ کھڑے ہو جائے حضور کے دین کے مقابلے میں، یہ کلمہ پڑھنے کا مقصد تھا۔ کلمہ پڑھنے کا مقصد تو یہ نہیں تھا، کلمہ پڑھنے کا مقصد تھا صحابہ نے کلمہ پڑھا پھر بدر میں گئے، صحابہ نے کلمہ پڑھا پھر حنین میں گئے، صحابہ نے کلمہ پڑھا پھر مستلق میں گئے، صحابہ نے کلمہ پڑھا پھر خندق میں گئے، صحابہ نے کلمہ پڑھا پھر یمامہ میں گئے، صحابہ نے کلمہ پڑھ کے گردنیں بھی کٹوائی تھی، صحابہ نے کلمہ پڑھ کے اپنے دیگر بھی کٹوائے تھے، صحابہ نے کلمہ پڑھ کے حضور پہ سب کچھ قربان بھی کیا تھا۔ کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے، کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ اپنے آپ کے اوپر مسلمانی کا لیبل لگا کے، عشق رسول کا لیبل لگا کے کھایا پیا اور قبروں میں چلے گئے، یہ کلمہ پڑھنے کا مقصد نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کا مقصد ہے کہ حضور کے دین کی بات کی جائے، حضور کے نظام کی بات کی جائے، کفر کے خلاف کھڑا ہوا جائے، کفر کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی جائے، پوری دنیا پر اسلام کی بات کی جائے، یہ کلمہ پڑھنے کا مقصد ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھنے کا مقصد سمجھا کہ جناب مسلمان ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ان 3 ٹائم کا کھانا کھا لیا ہے اور اب اپنے قبروں میں چلے جانا ہے، یہ کلمہ پڑھنے کا مقصد نہیں ہے۔ حضور کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو پاکستان کی یہ حال ہے نا، یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنے آقا و مولا کو ناراض کر دیا ہے۔ اور گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے، گھروں میں خوشحالی کیوں نہیں ہے، گھروں میں چین کیوں نہیں ملتا، بندہ پریشان کیوں ہے؟ اس کی وجہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم نے اپنے آقا و مولا کو ناراض کر دیا، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھے کہ ہماری یہ وجہ کہ وہ حاکم آ گیا، وہ حاکم نہیں، اس کی بالکل وہ وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے محبوب کو ناراض کر دیا۔ حضور کو خوش کرنے کے ایک ہی موقع ہے، حضور کو خوش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صبح شام اپنے آقا و مولا کی بات کی جائے۔ یار مرنا نہیں، کچھ بھی نہ ملے، رزق کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ رزق کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے لیا نا، میرا کام نے کر لیا نا۔ کچھ بھی نہ ملے یار، صبح بھی نہ ملے، شام بھی نہ ملے۔ صحابہ کرام جس وقت خندق کھود رہے تھے نا، تو حضور نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دیے تھے،
تو صحابہ نے بھی باندھ لی تھی، پھر بھی خندق کھودی، پھر بھی جنگ کی، کچھ بھی نہ ملے یار. مالک رازق تو مالک ہے نا، ہمیں کچھ بھی نہ ملے لیکن حضور کے ساتھ تو وفا کی جائے، اللہ کی حدود کو تو بیان نہ کیا جائے، محبوب کے حکموں کو تو مانا جائے. کچھ بھی نہ ملے یار، یہی تو حق ہے. آپ نے فرمایا نا کہ مالک کی جو نکیل ہوتی ہے، جو غلام کی نکیل ہوتی ہے، مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ابھی کوئی آپ مجھے ملازم رکھ لے یا محل رکھ لے، جو بھی رکھ لے، وہ جو مالک کہے گا ویسے ویسے کیا جائے گا نا. تو ہم بھی حضور کے غلام ہیں نا، ہماری نکیل بھی حضور کے ہاتھ میں. ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا، ہماری نکیل بھی تو حضور کے ہاتھ میں نا. جیسے جیسے رسول اللہ فرمائیں گے ہم نے تو ویسے ویسے کرنا ہے. جیسے جیسے حضور نے حکم دیا ہم نے وہ حکموں کو ماننا ہے. یار ہم بھوکے رہ جائیں، پیسے رہ جائیں، کچھ بھی نہ ملے. حضرت سعد بن ابی وقاص صاحب کی والدہ مسلمان نہیں تھی. آپ کی والدہ نے کہا کہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، حضور کا دامن چھوڑ دو. حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ تو بھوک ہڑتال کرتی تو کر دے، حضور کا دامن نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. پھر والدہ کہنے لگی میں مر جاؤں گی. حضرت صاحب نے فرمایا تیرے جسم میں ایک دانے کروڑوں بھی ہو، میں حضور کے نام پہ قربان کر دوں گا، مر جا لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. سناؤ حضور کے پیارے غلاموں، صحابہ کے ساتھ حضور سے وفا کرتے تھے، اس حد تک رسول اللہ سے پیار کرتے تھے. ایک غزوہ بنو مصطلق کے موقع پہ نا نبی علیہ السلام یہ مدینہ شریف سے چند میل دور پہ تھا جگہ کا نام. اس جگہ پہ نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے دیت لینے کے لیے. کوئی جسم کا دیت لینے کے لیے گئے نا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک بندے کی ڈیوٹی، حضور کا استقبال بھی کر رہے تھے، اور ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی کہ چھت پہ کھڑا ہو کے حضور کے اوپر پتھر پھینک دے. نعوذ باللہ ان کا ارادہ غلط تھا حضور کو شہید کرنے کا. تو جس وقت یہ معاملہ بنا نا تو حضور ادھر سے صحابہ کو چھوڑ کر واپس آ گئے، کیونکہ حضور کو پہلے جبریل نے بتا دیا. جس وقت انہوں نے ارادہ کیا نا کہ ادھر حضور کا استقبال کر رہے تھے، بظاہر استقبال کر رہے تھے، ایک بندے کی ڈیوٹی بھی لگا دی کہ حضور کے اوپر پتھر پھینکا جائے. جس طرح انہوں نے بندے کی ڈیوٹی لگائی وہ اپنے مقام پہ چلے گیا، لیکن رب نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کی خدمت میں. حضور کو پہلے آگاہ کر دیا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو چھوڑا اور حضور واپس تشریف لے آئے. جب صحابہ واپس آئے نا تو حضور نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے شہید کرنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا، مجھے جبریل نے پہلے بتا دیا. جب یہ بات ہوئی تو حضور نے حکم دیا کہ ان کو بستی سے نکال دیا جائے، یہ چلے جائے بس. جب حکم ہوا تو ایک منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، انہوں نے کہا کہ تم واپس نہ جاؤ، تمہارا ساتھ میں دوں گا. تم کہو کہ ہم واپس نہیں جانا چاہتے، تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو کر لو. تو انہوں نے جب حضور کی طرف یہ پیغام بھیجا نا کہ ہم واپس نہیں جانا چاہتے، تم جو کچھ کرنا چاہتے کر لو، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ نے فرمایا جنگ کی تیاری کرو. جب جنگ کرنے کے لیے گیا نا تو یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ حضور سے وفا کیسے کرتے تھے، صحابہ حضور سے محبت کیسے کرتے تھے، صحابہ حضور پہ فدا کیسے ہوتے تھے، صحابہ اپنی جانیں حضور پہ کیسے قربان کرتے تھے. صحابہ تو یہ نہیں گوارا نہیں کرتے تھے کوئی بندہ حضور کے سامنے ایسے ہاتھ کر دے، ایسے ہاتھ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. ہم ساری حدوں کو چھوڑ کر پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں، سارے حکموں کو پامال کر کے پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں. حضور کے دین کو گھروں سے نکال دیا، حضور کے دین کو مسجدوں سے نکال دیا، حضور کے دین کو مدرسوں سے نکال دیا، حضور کے دین کو اپنے جسم سے نکال دیا، پھر بھی کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، پھر بھی کہتے ہیں آج کے رسول ہیں. مسجد میں دین باقی نہیں رہا، مدرسوں میں دین باقی نہیں رہا، گلیوں بازاروں میں دین باقی نہیں رہا، تھانوں میں دین باقی نہیں رہا، کچہریوں میں دین باقی نہیں رہا، اسمبلیوں میں دین باقی نہیں رہا، پارلیمنٹ میں دین باقی نہیں رہا، جسم پر دین باقی نہیں رہا، پھر کہتے ہیں آج کے رسول ہیں. اسی کو ایک بات کہتا ہے، اسے قاتل سے بھی مقتول سے ہم کر دیں گے. بتا محبت کی جزا کس سے مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے جلانا بھی، حشر میں عقیدت کا صلہ کس سے مانگے گا. سارا کچھ ہمیں آپ نے ہاتھ پہ نکال دیا، پھر کہتے ہیں آج کے رسول ہیں، پھر کہتے ہیں غلامی رسول میں بہت جھوٹ بول دیا. حضور کی ہر چیز کو ہم نے بھلا دیا. جس وقت یہ حضور نے فرمایا جنگ کی تیاری کرو، صحابہ کرام نے جنگ کی تیاری کی نا، تو ان میں سے ایک بہت بڑا تیر انداز تھا، دوسری طرف سے ایک بہت بڑا تیر، اس کا نشانہ بہت بڑا تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے حضور کی طرف تیر پھینکا. حضور کو تو نہیں لگا لیکن خیمے کو جا کے لگ گیا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا غائب ہو گئے، وہاں سے چلے گئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علی نظر نہیں آ رہا، میرے محبوب نے فرمایا ابھی آ جاتے ہیں. حضور تو جانتے تھے سب کچھ. حضرت علی نے دیکھا، حضرت علی نے گوارا ہی نہیں کیا کوئی ظالم میرے محبوب کی طرف تیر پھینکے. حضرت علی وہاں سے غائب ہو گئے. صحابہ کرام نے دیکھا علی نظر نہیں آ رہا ہے. تھوڑی دیر گزری، حضرت علی نے گردن پکڑی، حضور کے قدموں میں پھینک دی. عرض کی یا رسول اللہ اس نے آپ کی طرف تیر پھینکا تھا. یہ حضور سے پیار ہے، یہ حضور سے محبت ہے. یار ہم ساری باتیں سن کر بھی، دین کو گھر سے نکال کر بھی، حضور کی عزت پہ حملے بھی ہو گئے،
حضور کے خاکے بھی بن گئے, مساجد کے سپیکر بھی اتر گئے, قرآن کے پٹاخے بھی بن گئے, قرآن کے 4 اس کے جلا دیے گئے, امت مسلمہ کو ذبح کر دیا گیا. اب بھی ہم کہتے ہیں کہ دین, اب بھی ہم کہتے ہیں کہ عشق رسول, سب کچھ ہاتھ سے ہم نے دے دیا گھروں کو اور غیروں کو طریقوں کو گھروں میں رکھ لیا, پھر بھی کہتے ہیں عشق رسول. اس لیے اپنے آپ کو بدلو, حضور کے دین کو لے کر آؤ, حضور کے نظام کو لے کر آؤ, حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. قیامت کے دن دنیا دار تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, قیامت کے دن شفاعت حضور نے کرنی ہے. آپ کوثر کے جام حضور نے پلانے ہیں. قیامت کے دن شفاعت کا وہ جو لوائے حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا, سایہ حضور نے دینا ہے. قیامت کے دن سر سجدے میں حضور نے ہمارے لیے رکھنا ہے, کریم آقا نے رکھنا ہے, دنیا داروں نے نہیں رکھنا. اس لیے اپنے آپ کو بدلو, اپنے نظام کو بدلو, اپنی سوچ کو بدلو, اپنی فکر کو بدلو. ہم تمہیں یہی پیغام دیتے ہیں, اور ہم سب مل کر حضور کے دین کو لے کر آئے, حضور کے نظام کو لے کر آئے. ایک بات کریں, حضور کے غلام جنگوں میں کس لیے جاتے تھے؟ حضور کے غلام جنگوں میں کس لیے جاتے تھے؟ اسلام کی سربلندی کے لیے جاتے تھے نا. غزوات بھی کیے, جنگیں بھی کی, زخم بھی کھائے, شہادتیں بھی حاصل کی, بھوک بھی پیاس کی, شدت گرمی کی بھی سب کچھ برداشت کیا. حضور کے دین کے لیے صبح شام محنت کرتے تھے نا. بتاؤ ہم کتنی کر رہے ہیں, ہم کتنی کر رہے ہیں دین کے لیے, ہم دین کا کام کتنا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے حضور کے دین کا کام بھی کرنا ہے. نبی علیہ السلام کے غلاموں کے گھروں میں حضور کے غزوات اس طرح پڑھائے جاتے تھے جیسا ہم گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں. ہم نے کبھی حضور کے غزوات کا بچوں کو سکھایا کہ حضور بدر میں گئے تھے, کیا کیا واقعہ پیش آیا؟ کبھی ہم نے بچوں کو بٹھا کے کہا کہ بیٹا بدر بھی ہوئی تھی, حنین بھی ہوئی تھی, خندق بھی ہوئی تھی, مستلق بھی ہوئی تھی, تبوک بھی ہوئی تھی. کبھی ہم نے بچوں کو سکھایا ہوتا تو بچے ہمارے غیروں کا آئیڈیل نہ بناتے, محمد علی کا آئیڈیل بناتے. سبحان اللہ. ہم نے اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھ کر فلمیں سنانی ہے, سب کچھ غیروں کو بتانا, تو ہمارے بچوں نے کاپی اس کی کرنی ہے. بچوں کو سلاؤ کی نجومی بتایا ہوتا تو آج سارے بچے سلاؤ کی نجومی کے نقطۂ قدم پہ چلتے. بچوں کو محمد بن قاسم پڑھایا ہوتا, ہمیں نہیں پتا, ہمیں خود نہیں پتا بچوں کو کیا پڑھانا ہم نے. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہمارے جو بڑے تھے, ہمارے اسلام کے, انہوں نے دین کے لیے قربانیاں کتنی دی. یار بات تو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے, دین کی خاطر تو میرے نبی خود تلوار پکڑ کے میدان میں چلے گئے. بات تو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے, ہم نے کتنی دین کے لیے محنت کی. جب حضور دین کی خاطر تلوار پکڑ کے میدانوں میں چلے جاتے تھے, ہمیں کیا ہے, ہم کیوں نہیں دین کی بات کرتے؟ یا تو کہو کہ دین ہے, یا تو کہو کہ ہمارے گھروں میں دین ہے, یا تو کہو کہ ہر جگہ میں دین غالب ہے, پھر ہم بات ہی نہیں کرتے. جب دین غالب ہی نہیں ہے تو بتاؤ ہم دین کے لیے محنت کیوں نہیں کر رہے؟ ہم دین کے لیے کیوں نہیں؟ یہ حضور سے محبت نہیں ہے. حضور سے محبت یہ ہے کہ صبح شام دین کے لیے محنت کی جائے, صبح شام حضور کے نظام کے لیے محنت کی جائے. کیا بن کے یار یہ دین اتنا ہم نے سستا سمجھ لیا, یہ دین ہم نے اتنا اس کو بس سیریس نہیں لیا. جس دین کی خاطر حضور بدر میں چلے گئے, جس دین کی خاطر حضور کو طائف کی وادی میں پتھر مارے گئے, جس دین کی خاطر حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے, جس دین کی خاطر حضور کا گھرانہ قربان ہو گیا کربلا میں, ہم اس دین کو بس خاموشی کے ساتھ بھول کے گھروں میں بیٹھ چکے. اس لیے صاحب وہ اپنے آپ کو بدلو, حضور کا دین ہم نے لے کر آنا ہے, حضور کا نظام ہم نے لے کر آنا ہے. ایک طرف حضور کا نظام ہے, ایک طرف غیروں کا نظام ہے. ہم غیروں کے نظام کو پروموٹ کرتے کرتے اپنی زندگیاں بدل کر دیتے ہیں, حضور کے دین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, حضور کے نظام کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. یہ حضور سے بالکل وفا نہیں ہے. حضور سے وفا یہ ہے, سنو حضور کے پیارے غلاموں, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آ گئی. کیا حضور کی خدمت میں عورت آئی نا, تو گود میں بچہ ہے, حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس بچے کو کیا کرنا ہے, نہ یہ تلوار پکڑ سکتا ہے, نہ پکڑا سکتا ہے, نیزہ پکڑ سکتا ہے, نہ پکڑا سکتا ہے, نہ پانی پی سکتا ہے, نہ پلا سکتا ہے. اس بچے کو کرنا بھی کیا ہے؟ ماؤں کے بھی جذبے یہ تھے, ہم نے جو بچے پیدا کیے وہ بھی دین کے لیے ہیں, ہم نے جو بچے پیدا کیے وہ بھی اسلام کے لیے ہیں, ہم نے جو بچے پیدا کیے وہ بھی حضور کے لیے ہیں, ہم نے جو بیٹے پیدا کیے ہیں وہ بھی محمد علی کی عزت میں قربان کرنے کے لیے پیدا کیے. قیامت کے دن ایک بات ذہن میں رکھنا, ایک عورت 4 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گی. باپ کو بھی لے جائے گی, بیٹے کو بھی لے جائے گی, خاوند کو بھی لے جائے گی, بھائی کو بھی لے جائے گی. جس وقت تجھے بولا جائے گا, حکم ہوگا کہ اس عورت کو جہنم میں ڈال دو, تو آگے سے کہے گی کہ میرے بھائی کو بھی تو لے کر جاؤ نا, وہ بھی تو مجھے نہیں روکا کرتا تھا. جن کے چکروں میں ہم دین کو بھول بیٹھے, جن کی محبتوں میں ہم اپنے آقا کو بھول بیٹھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنی اولاد سے محبت نہ کرو, بالکل کرو, کرنی بھی چاہیے, لیکن اپنی اولاد کو دین بھی تو پڑھاؤ, اپنی اولاد کو حضور کی غیرت کا بتاؤ, حضور کی عزت کا بتاؤ, حضور کی ختم نبوت کا بتاؤ, حضور کے نظام کا بتاؤ. وہ بتاؤ کس نے بتانا ہے. اس وقت اس عورت کو کہا جائے اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جاؤ, وہ گر کرائے گی, اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ میرا بھائی یہ بھی مجھے نہیں روکتا تھا,
میرا باپ بھی مجھے نہیں روکتا تھا, میرا خامد بھی نہیں روکتا تھا, میرا بیٹا بھی نہیں روکتا تھا, ان کو بھی لے کر جاؤ. 4 بندوں کو وہ جہنم میں لے کر چلے جائے گی, باپ کو بھی, بھائی کو بھی, خامد کو بھی اور بیٹے کو بھی. بتاؤ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ جب اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے, اپنے بچوں کو دین کے بارے بتائیں گے, پھر یہ نہیں ہوگا. پھر قیامت کے دن اس جگہ ماں جب جنت میں جا رہی ہوگی, بیٹا بھی جا رہا ہوگا, خامد بھی جا رہا ہوگا, بھائی بھی جا رہا ہوگا, باپ بھی جا رہا ہوگا. اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آج بچوں کو دین پڑھاؤ, آج بچوں کو دین کا بتاؤ, آج بچوں کو محمد عربی کے اذان کا بتاؤ. آج بچوں طریقے لبیک امت کو یہی تو پیغام دے رہی ہے, طریقے لبیک امت کو یہی تو بتا رہی ہے, طریقے لبیک اپنے بزرگوں کو یہی تو بتا رہی ہے, طریقے لبیک اپنے جوانوں کو یہی تو بتا رہی ہے, طریقے لبیک اپنی ماں اور بہنوں کو یہی تو بتا رہی ہے. غیروں کی جان چھوڑو, محمد عربی کے دامن میں چلا جاؤ. لبیک یہی تو امت کو بتاتی ہے. کہ لبیک والے سیاست کرتے ہیں. بھائی ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کو غیرت دے رہے ہیں, ہم آپ کو صحابہ کے بارے بتا رہے ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن مصطفیٰ نے شفاعت کرنی ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے ہمیں کوثر کے جام ملنے ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں قبر میں حضور نے آنا ہے. تو آپ اٹھ گئے. جب آپ اٹھے نا تو حضرت اسود کو مخاطب کر کے فرمانے لگے, حضرت اسود تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے, تجھے اس لیے بھی نہیں چوم رہا تو پھر جنت میں جائے گا, تجھے اس لیے چوم رہا ہوں تیرے ساتھ میرے محبوب کے لگ لگے, تجھے میرے محبوب نے چوما ہے. یار صحابہ تو حضور سے پیار اس طرح کرتے تھے. جس وقت حدیبیہ کے موقع پہ نا حضور تشریف لے گیا, عمرے کی نیت سے آپ تشریف لے جا رہے تھے, تو آگے سے انہوں نے روک لیا. حضرت عثمان غنی کو آپ نے قاصد بنا کے بھیج دیا. جب بھیجا نا تو انہوں نے کہا کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں, آپ کے نبی کو اجازت نہیں ہے. یہ بات آپ نے بڑی توجہ سے سننی ہے. صاف ایک بار جس وقت کہا نا کہ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے کہا کہ تم عمرہ کر سکتے ہو, کیونکہ آپ کی برادری والے رشتہ دار کافی تھے, کہ تمہیں اجازت ہے عمرہ کرنے کی, آپ کے نبی کو نہیں ہے. حضرت عثمان غنی نے عمرہ کر دیا. آپ نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا میں کعبے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا اپنے نبی کے بغیر. تم عمرے کی بات کرتے ہو, میں حضور کے بغیر کعبے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. حضور آئیں گے تو ہم بھی عمرہ کریں گے. صحابہ کو اس طرح وفا کرتے تھے, یار ہم حضور کی خاطر نمبردار کو نہ چھوڑ سکے, حضور کی خاطر چیئرمین کو نہ چھوڑ سکے, ایم پی ایم ایل کو نہ چھوڑ سکے, پھر ہم نے خاک وفا رسول اللہ سے کی ہے. لبیک کچھ بھی لبیک. یار پوری دنیا سے ہم نے ٹکر لی ہوئی ہے, پورے کفر سے ہم نے ٹکر لی ہوئی ہے, پورے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں, اپنے لیے رکھی ہیں. ہم تو حضور کے دین کے لیے کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو, ہم پھر بھی کھڑے ہیں, کیونکہ کلمہ جب ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے, ہم نے یہ سبق حضور سے سیکھا ہے. جب حضور کے پاس 313 تھے, حضور پھر بھی میدان میں چلے گئے. غزوہ احد کے موقع پہ نا کفر کی تعداد زیادہ تھی, صحابہ کرام کی تعداد 1000 کا حضور نے لشکر تیار کیا, غالباً وہ 3000 تھے. تو حضور جس وقت جا رہے تھے نا, تو رستے میں وہ منافق عبداللہ بن ابی وہ 300 واپس لے کر آ گیا. حضور 3000 کے مقابلے میں 700 لے کر چلے گئے. 3000 کہاں, 700 کہاں, حضور ان کے مقابلے میں لے کر چلے گئے. بھئی ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو, ہم پھر بھی کفر کے سامنے کھڑے ہیں, لیکن کھڑا ہونا پڑے گا. ایک دن کھڑا ہونا پڑے گا. جس وقت سارے کھڑے ہو جائیں گے, اسی دن محمد عربی کا دین آ جائے گا, حضور کا دین آ جائے گا. لبیک امت کو یہی پیغام ہے. لبیک کہتی ہے اپنے آقا و مولا سے اس طرح پیار کرو, انڈے وہاں پیار کرو, تاکہ جس وقت قبر میں جائیں حضور فرمائے دیکھو میرا غلام آ گیا, دیکھو میرا غلام آ گیا. اور ایک بات ذہن میں رکھیں, روٹی کپڑے کی فکر نہ کیا کریں. آپ کو پتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اتنا نوازتا ہے, پھر بندے کو سمیٹنے کے لیے جگہ نہیں ملتی. ہم روٹی کپڑے کے چکروں میں اپنے آقا و مولا کو بھول گئے. وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا, نہیں کوئی سنتا نہیں مانگنے والا تیرا, ہے تیرے در کا دربان جبریل اعظم, ہے تیرا مدد خواہ ہر نبی و ولی ہے, اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.
کہ روٹی کپڑے کی فکر نہ کیا کریں، فکر یہ کریں کہ ہم نے حضور کے دین کو لے کر ہم نے حضور کے نظام کے لیے محنت کرنی ہے، ہم نے حضور کے دین کے لیے محنت کرنی ہے. کریں گے نا محنت حضور کے دین کے لیے، حضور کے نظام کے لیے محنت کریں گے نا. یار ایک سمپل سی بات ہے، حضور نے فرمایا نا جو بندہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. یہ حضور کا فرمان ہے، جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. یار دنیا داروں کے نعرے لگاتے ہوئے بندہ جب مرے گا تو ان کے نعرے لگاتے ہوئے اٹھایا جائے گا. یہ تو حضور کی بات ہے، کسی مولوی پیر کی تو بات ہی نہیں. حضور نے فرمایا جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. حضرت غوث پاک کے پاس آپ پتہ ہو کہ غیر مسلم عیسائی آ گیا، آ کر کہنے لگا ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے. غوث پاک نے فرمایا ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے. وہ کہنے لگا کہ تمہارے نبی کی شان کیسے زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں. وہ کہنے لگے کہ ہمارے نبی کی شان زیادہ، ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے ہیں. حضرت غوث پاک نے فرمایا یہ کوئی بات ہے؟ آؤ میں تمہیں مردے زندہ کر کے دیتا ہوں. حضرت غوث پاک نے اس کو ساتھ لیے قبرستان میں چلے گئے. پرانی سی قبر میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے فرماتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو. جس وقت حضرت غوث پاک قبر کے پاس گئے آپ نے اس کو ایڑی مار کے آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ قم باذنی، میرے حکم سے اٹھو. وہ مردہ گاتے ہوئے اٹھا، وہ گویا تھا، گانے والا تھا، وہ گاتا ہوا اٹھا. یہی تو بات حضور نے فرمائی جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جو دنیا داروں کے نعرے لگاتا ہوا مرے گا انہی کے نعرے لگاتا ہوا اٹھایا جائے گا. وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے جو لبیک کا نعرہ لگاتا ہوا مرے گا، جب وہ قبر سے اٹھے گا تو لبیک کا نعرہ لگاتا ہوا اٹھایا جائے گا. ایک اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدر یا علی، لبیک یا لبیک، لبیک یا رسول اللہ، بچہ لے کر آ گئی، گود میں بچہ بھی حضور کی خدمت میں آ گئی. میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیتی ہے حضور میرے بیٹے کو بھی غزوے میں لے جانا. وہ مائیں تھی اپنے بچوں کو لوری دیتی تھی صدقے یا رسول اللہ کی. وہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کو کہتی تھی غزوہ اس وقت تاریخ ختم نبوت چاہ رہی تھی. یہ بات میں تقریباً ہر جگہ بیان کرتا ہوں، ہر جگہ بیان کرتا ہوں تاکہ کاش ہمیں سمجھ آ جائے. تاریخ ختم نبوت چاہ رہی تھی کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کو دلہا بنایا. جب دلہا بنایا نا تو جس وقت دیکھا تو گولیاں باہر چل رہی ہیں. یہ حقیقی بات ہے، سسر پنو کی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہوا ہے. اس وقت آپ اس وقت باہر نکلی نا تو گولیاں چل رہی تھی. آپ نے پوچھا کہ گولیاں کیوں چل رہی ہیں؟ میرے بیٹے کی برات گھر میں ہے، آپ گولیاں کیوں چلا رہے ہو؟ آگے سے آواز ہے کہ حضور کے غلام ختم نبوت کی خاطر میدان میں آئے ہیں، ظالم آگے سے گولیاں مار کے ان کو شہید کر رہے ہیں. اس وقت یہ 1953 کی گالن بات ہے. وہ ماں گھر واپس آتی ہے، ماں آ کر اپنے بیٹے کو کہتی بیٹا کلا اتارو نا، بیٹا سیرا بھی اتارو. بیٹا بڑا پریشان ہو کر کہتا ماں خود تو پہنایا ہے، خود کہتی اتار دو. اب ماں کے جملے سننا حضور کے غلاموں، یہ مائیں تھی امت مسلمہ کی، یہ مائیں تھی جو بچوں کی تربیت کس طرح کرتی تھی. وہ ماں کہتی بیٹا تجھے کرتا پہنانے کے لیے نہیں پالا، تجھے زیریں پہنانے کے لیے نہیں پالا. آج وقت ہے حضور کی عزت پہ پہنا دینے کا. آج میدان میں نکل کرتا اتار کے اپنے نبی کی عزت پہ قربان ہو جا. یہ مائیں تھی اپنے بچوں کو دلیل جوان کرتی تھی حضور کے لیے، اپنے بچوں کو جوان کرتی تھی محمد عربی کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے، اپنے بچوں کو جوان کرتی تھی محمد عربی کی نمود پہ پہرا دینے کے لیے، اپنے بچوں کو جوان کرتی تھی مصطفیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے. وہ ماں حضور کی خدمت میں چلے گئی، گود میں بچہ ہے. اس وقت رسول اللہ کی خدمت میں گئی نا، میرے قریب نے فرمایا کیا کرنا ہے اس کو. حضور تو جانتے تھے، میرے حضور نے فرمایا کیا کرنا ہے. یا رسول اللہ آپ جہاد میں جا رہے ہیں، میرے بیٹے کو بھیجو. اب دیکھو کہ گود میں بیٹا ہو، اس کو تھوڑی سی ٹھنڈ لگ جائے، سردی لگ جائے، ماں برداشت کرتی ہے؟ ماں تو پریشان ہو جاتی میرے بیٹے کو کیا ہو گیا. ابھی گود میں ہے تو بیٹے کو حضور کی خدمت میں لے گئی. انہیں پتا ہے کہ حضور نے کرم کرنا ہے تو کرم ہونا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی. میں آج کسی کے حضرت کے بارے، آج کسی کے لیڈر کے بارے، آج کسی کے پیر کے بارے بات کر دی جائے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کے خلاف بات کر دی، ہمارے پیر کے خلاف بات کر دی. بھائی ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں، لیڈر کی غیرت تو تمہیں آ گئی، حضرت کی غیرت تو تمہیں آ گئی، پیر کی غیرت تو تمہیں آ گئی. محمد عربی کی عزت پر پہرا کس نے دینا ہے؟ حضور کے لیے غیرت کا مظاہرہ کس نے کرنا ہے؟ حضور کے لیے غیرت مند کس نے بننا ہے؟ ہوتے کہاں خلیلوں میں نا، کعبوں میں نا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مولا علی نے وانی تیری نیند پہ نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق
राज बारो सब कुछ हुजूर के लिए है। सब कुछ, ये नमाजें भी हुजूर की वजह से मिली, ये ज़कातें भी हुजूर की वजह से, हज भी हुजूर की वजह से, काबा भी हुजूर की वजह से, आसमान भी हुजूर की वजह से, जन्नत भी हुजूर की वजह से। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदलने है जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, अताए अरब जिलाए करम फयूज़ अदब, बगैर तलब ये रहमत रब है किसके सबब, ये रब्बे जहां तुम्हारे। सब कुछ हुजूर के लिए बना है। आज हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं हुजूर की वजह है। आज जो काबतुल्लाह का तवाफ करने जाते हैं हुजूर की वजह है। आज हमारे चेहरे सलामत है हुजूर की वजह है। आज हम बंदर और खंजीर नहीं बनेंगे हुजूर की वजह है। पहली उम्मतें जो गुनाह करती थी उनके माथे पे लिखा जाता था फलां बिन फलां ने ये गुनाह, फलां बिन फलां के दरवाजे की दलील पे लिखा जाता था फलां बिन फलां ने गुनाह ये किया। किसी के ऊपर पत्थरों का अज़ाब आया, किसी के ऊपर कैसे अज़ाब आए, कोई बंदर बन गया, कोई खंजीर बन गया। हमारे अंदर सारी करतूतें हैं। हम बंदर भी नहीं बने, खंजीर भी नहीं बने, ऊपर से अज़ाब भी नहीं आया। ये वजह हमारी नमाजों की है, ये वजह हमारी सजदों की है, ये वजह हमारे क़याम की है, ये वजह हमारी सखावत की है, ये वजह हमारे काबतुल्लाह के तवाफ़ों की। बिल्कुल ये वजह नहीं है। वजह ये है कि हम हुजूर के गुलाम हैं। ये वजह रसूलुल्लाह की है। ये हुजूर की वजह से आज अज़ाब नहीं आ रहा, हुजूर की वजह से बंदर और खंजीर नहीं बने, हुजूर की वजह से शक्लें नहीं तब्दील हुई। आज फिर भी हुजूर के दीन के खिलाफ खड़े हैं, आज फिर भी गैरों के निज़ाम के साथ खड़े हैं, आज फिर भी गैरों को प्रमोट कर रहे हैं, आज फिर भी दुनियादारों के नारे लगाते हैं। जब कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ लिया फिर दुनियादार का नारा लगाने का मकसद क्या है? ये हमारे नौजवानों ने कभी सोचा कि जब कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ लिया है फिर अनबिया देने का नारा लगाने का मकसद क्या है? फिर लीडरों की बात करने की मकसद क्या है? हमारे लीडर रसूलुल्लाह है, हमारे लीडर आज़म हुजूर है। तो हमने दुनियादारों को लीडर बना के दुनियादारी के निजाम के लिए उनके पीछे सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। जब हुजूर की बात आती है मौलवी का क्या काम सियासत में, मौलवियों का क्या काम सियासत में? जब खत्म नबूवत की बात है मौलवियों का क्या काम सियासत में? जब मुसीर सदर की बात है मौलवियों का क्या काम सियासत में? जब निज़ाम मुस्तफा की बात की जाए मौलवियों का क्या काम सियासत में? और भाई हुजूर के दीन की बात हमने नहीं करनी तो मोदी ने करनी है, सही हुजूर के निज़ाम की बात हमने नहीं करनी तो कुफर ने करनी है। 75 साल हो चुका, तुम्हें तजर्बों का भी पता नहीं चला कि ये दीन लेकर आएंगे। दीन तो वही लेकर आएगा जो मोहम्मद अली का औलाद होगा। इसलिए आप भी समझो अपने आप को, अपनी आप कितनी उम्रें हो गई है, इतना 75 साल हो गए पाकिस्तान बने को। कभी किसी को आजमाते हो, कभी किसी के पीछे जाते हो, कभी किसी के पीछे जाते हो। तो बैक इसलिए तो मैदान में आई है हुजूर के गुलाम उनको छोड़े और मोहम्मद अली के दीन की तरफ आ जाए। हुजूर के गुलाम दुनियादारी के निजाम को छोड़े मोहम्मद अली के निजाम की तरफ आ जाए। क़यामत के दिन इसी वजह से बख्श हो जानी है इंशाअल्लाह। मैं अपनी आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूँ, शायद टाइम हो गया। अपने रब से आपने आज वादा करना है, हमारे लिए नहीं, अपने लिए वादा करना है कि या अल्लाह 75 साल हो चुके हम गैरों के साथ खड़े हैं, 75 साल हो चुके हम गैरों के साथ। एक तरफ है अंग्रेज का निजाम, एक तरफ अंग्रेज का निजाम, एक तरफ है रसूलुल्लाह का निजाम, वो आपको भी पता है। बस अब ये कहते हैं कि हमारे उनके साथ तल्लक है, हमारे उनके साथ बड़े हमारे बड़ों के तल्लक है, हमारी बरादरी उनके साथ है। बताओ रसूलुल्लाह से भी बड़ा तल्लक उनके साथ, हुजूर से भी बड़ा तल्लक है उनके साथ। एक तरफ है अंग्रेज का निजाम कुफर का और लब्बैक बात कर रही है हुजूर के निजाम की। फैसला आपने करना है कि आपने किस तरफ करा है। बस ये सारे गैरों के निजाम के साथ खड़े हैं, लब्बैक तरतन हाँ हुजूर के निजाम की बात कर रही है, हुजूर के दीन की बुनियादों में जाकर भी हुजूर के दीन की बात, हथकड़ी लगा के भी हुजूर के दीन की बात, गोलियां खा कर भी हुजूर के दीन की बात, शैली खा कर भी हुजूर के दीन की बात, सब कुछ कुर्बान करके भी हुजूर के दीन की बात। अब तुम्हें समझ आ जानी चाहिए, एक तरफ है कुफर का निजाम, एक तरफ है हुजूर का निजाम, और पुल धराब पे खड़ा होना भी रसूलुल्लाह ने। इस कोने पे हम खड़े होंगे और दूसरे कोने पे हुजूर खड़े होंगे। फैसला आपने करना है। कब्र में भी हुजूर ने आना है, पुल धराब में भी हुजूर ने होना है, मैदान महशर में हुजूर ने होना है, मीज़ान में भी हुजूर ने होना है, आगे कब्र के जाम भी हुजूर ने पिलाने हैं, सब सजदे में भी हुजूर ने रखना है, शफाअत भी रसूलुल्लाह ने करनी है और जन्नत भी हुजूर की वजह से मिलनी है। फैसला तुमने करना है कि तुमने किसके साथ खड़े होना है। हुजूर ने फरमाया जो दुनिया में रहकर जिससे मोहब्बत करता होगा, ये हुजूर का फरमान है, मौलवी पीर की बात ही नहीं। हुजूर ने फरमाया दुनिया में रहकर जो बंदा जिससे मोहब्बत करता होगा क़यामत के दिन उसके साथ खड़ा होगा। फैसला तुमने करना है कि तुम किसके साथ खड़ा होना चाहते हो। फैसला तुम्हारे पास है कि क़यामत के दिन लीडरों के साथ खड़ा होना चाहते हो या मोहम्मद अली के साथ खड़ा होना चाहते हो। फैसला तुम्हारा है। हुजूर का फरमान है जो जिसकी मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ खड़ा होगा। लब्बैक वाले अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, लब्बैक
رہے گا جو ہی ان کا سچا رہے گا. آپ سب نے نعرہ لگانا ہے سچا رہے گا. یہ حضور کا نعرہ ہے. اس سے مراد یہ کہ حضور کا سچا رہے گا قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی حضور کا سچا رہے گا. رہے گا جو ہی ان کا سچا رہے گا.